پڑھیے بھائی. کتاب العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل العلم. یہاں سے ہے باب من رفع صوته بالعلم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو وقال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد ألحقنا الصلاة وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا أو كما قال. دیکھو بہت زور زور بولنا یہ کوئی پسندیدہ اور اچھی بات نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ بہت زور زور چلاتا ہے. تو چلانا اور زور زور بولنا یہ اچھی اور پسندیدہ بات نہیں، لیکن اگر ضرورت کہیں ہو تو پھر زور سے بولنا چاہیے. مثلا آپ کہیں تقریر کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہیں اور بڑی بھیڑ ہے، تو سب تک آواز پہنچانے کے لیے زور سے بولنا ضروری ہے. تو ضرورت ہو تو زور سے بولنا چاہیے، ورنہ معتدل اور درمیانی آواز سے کرنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک مسئلہ اپنے صحابہ کو بتانا تھا. بھیڑ بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے بلند آواز سے مسئلہ بیان فرمایا. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ مستنبط فرما لیا کہ ضرورت ہو تو زور سے بھی تقریر کر سکتے ہیں. سبق پڑھاتے ہوئے، مسئلہ بیان کرتے ہوئے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اگر مجمع کثیر ہو تو ایسی صورت کے اندر زور زور بھی بولا جا سکتا ہے تاکہ تمام لوگوں تک آواز پہنچ جائے. اور اگر مجمع کثیر نہیں ہے، بلند آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر زور زور نہیں بولنا چاہیے، درمیانی آواز میں بولنا چاہیے. یہ جو ہمارے زمانے میں بعض مقررین نے ایک پیشہ بنا رکھا ہے، وتیرہ بنا رکھا ہے کہ بلا وجہ مائک لگا ہوا ہے آواز پہنچانے کے لیے، لیکن پھر بھی اتنا چلاتے ہیں کہ جس کی ابھی یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. آواز اتنی ہی بلند کرنی چاہیے جتنی بلند کرنے کی ضرورت اور طاقت ہے. دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک ضرورت اور ایک قوت. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی ہی زور سے بولو جتنا زور سے بولنے کی آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے، آپ کے جسم کی گنجائش ہے. اتنی زور سے بولنا کہ آپ کے جسم میں اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. چنانچہ بدائع صنائع میں ایک حدیث نقل کی ہے اذان کے سلسلے میں کہ ایک مرتبہ ایک مؤذن کو خوب زور لگا کر جو ہے آواز دے اذان پڑھ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اتنا زور مت لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو ہے پیڑو پھٹ جائے. تو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آواز بلند کرنے کی اگر ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بلند کرنی چاہیے، اس سے زیادہ. اور جتنی آپ کے بدن میں طاقت اور قوت ہے بس اتنا زور لگانا چاہیے، بدن کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آہستہ بات کرنی چاہیے، لیکن اتنی آہستہ بھی نہیں. بالکل بعض لوگوں میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ سامنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی تو معتدل آواز ہونی چاہیے، یعنی اتنی آواز میں بولنا چاہیے کہ جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں بات
بآسانی ان تک آواز پہنچ جائے اور وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں. یہ عالمانہ شان ہے, عالمانہ گفتگو کا طریقہ ہے. بات سمجھ میں آنی چاہیے. من رفع صوتہ بالعلم, جو آدمی علمی بات بلند آواز سے بیان کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تخلف عنا النبی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے ایک سفر میں, جو سفر ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا. سفر میں تھے, قافلہ ذرا آگے بڑھ گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. ادھر وقت ارحقنا الصلاۃ, اور ہم نے نماز میں دیر کر دی تھی, یعنی عصر کی نماز کا وقت تھا. سفر میں چلتے چلتے ہم پڑھے پانی اب آئے گا, اتنے چشمے کے قریب پہنچے تو ذرا وقت تنگ ہو گیا. اس لیے صحابہ کرام نے جلدی وضو فرمایا. اس جلد بازی میں بہت سے لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی. پیغمبر علیہ السلام جو قریب پہنچے اور لوگوں کی صورتحال دیکھی تو آپ نے 2 یا 3 مرتبہ زور سے اعلان فرمایا ویل للأعقاب من النار, ویل للأعقاب من النار, ویل للأعقاب من النار. دیکھو ویل للأعقاب, ان ایڑیوں کے لیے جہنم ہے. ظاہر بات ہے ایڑیوں نے کیا قصور کیا, تو یہاں حذف ہے. ویل للذین, خرابی اور جہنم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ایڑیوں کو دھونے میں کوتاہی برت رہے ہیں. یعنی مکمل طور پر پیروں کو دھونا یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے. اور ہم وضو کر رہے تھے فجعلنا نمسح علی ارجلنا. دیکھو یہاں نمسح لفظ ہے جو مسح سے ہے, اور مسح کے معنی آتے ہیں ہاتھ پھیرنا, لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں, بلکہ یہاں نمسح کے معنی ہے نغسل غسلا خفیفا, ہلکا ہلکا دھو رہے ہیں. تو عربی زبان کے اندر جو ہے غسل خفیف کو, معمولی درجے کے دھونے کو بھی کبھی کبھی مسح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو اور یہ حدیث ذہن میں بٹھا لو. آگے وضو کا باب جب آئے گا تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ وضو کے اندر پیروں کا وظیفہ کیا ہے, غسل ہے یا مسح ہے. روافظ کا کہنا یہ ہے کہ وضو کے اندر پیروں کا وظیفہ مسح ہے, غسل نہیں. وہ کہتے ہیں دھونا نہیں چاہیے بلکہ اس کے اوپر مسح کرنا چاہیے. اور ان کا استدلال جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک قرات سے ہے, وہ جو آیت وضو ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. تو یہ وارجلکم یہ تو مشہور قرات ہے, لیکن ایک قرات اس میں وارجلکم بھی ہے. تو وہ جو جر والی قرات ہے وارجلکم, اس کو وہ اپنی دلیل بنا کر یوں کہتے ہیں کہ یہاں رجلن کا تعلق مسح سے ہے. تو جب رجلن کا تعلق مسح سے ہے تو پھر پیروں پر مسح کرنا چاہیے, ان کو دھونے کی ضرورت نہیں. تو آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن کریں. یہ قرات جر والی قرات کی صورت میں اگر ہم ارجل کا تعلق مسح سے بھی کر لیں تو ابھی اس کا مطلب پیروں پر مسح کرنا نہیں ہے بلکہ پیروں کو دھونا ہے. اس لیے کہ مسح جس طریقے سے ہاتھ پھیرنے کے معنی میں آتا ہے, اسی طریقے سے مسح غسل خفیف کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے یہاں یہ نغسل ہے, نغسل غسلا خفیفا, یہ جو ہے مسح کے معنی میں نہیں بلکہ غسل کے معنی میں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ مسح تو ایسے کرتے ہیں پیر پر, تو ظاہر بات ہے ایڑیوں کو دھونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ایڑیاں نہیں دھوئی اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو معلوم ہوا کہ پورے پیر کو دھونا ضروری ہے,
وضو کے اندر پیروں کا مسح غسل ہے، مسح نہیں ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا، یہ حدیث وہاں پر کام دے گی انشاءاللہ. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پیروں کو ہلکا ہلکا دھو رہے تھے. فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا. دیکھو یہ نادا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ یہ ترجمۃ الباب ہے. اس سے مسئلہ مستنبط کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی. تو معلوم ہوا کہ ضرورت ہو تو عالم مسئلہ بتاتے وقت، واضح و نصیحت کرتے وقت زور سے بھی بول سکتا ہے. وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جہنم ہے اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایڑیوں کو دھونے میں کوتاہی کرتے ہیں. مرتین او ثلاثا، آپ نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی یا 3 مرتبہ فرمائی. باب قول المحدث وبه قال حدثنا واخبرنا وانبانا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة وبه قال حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا. وقال حذيفة وبه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو صحابہ کرام نے سنائی اور صحابہ کرام سے تابعین نے سنائی، ان سے تبع تابعین نے سنائی. شروع زمانے میں پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ استاد اپنی مسند پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور شاگرد اب سوال کرتے تھے. شاگردوں کے سوال پر استاد محترم تقریر فرماتے تھے، حدیث کرتے. اس کے بعد جو ہے وہ شاگرد ان باتوں کو آگے نقل کرتے تھے. حدثنی فلان، یہ بات ہم سے فلاں نے بیان کی ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے بلا. استاد پڑھتے تھے اور طلبہ سنتے تھے. ایک زمانے تک یہی سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ جب لوگوں کی بھیڑ ہونے لگی، مستفیدین کی کثرت ہونے لگی، تو اب یہ طریقہ شروع ہوا کہ استاذ کی جو کاپی ہوتی تھی تو شاگردوں میں سے کوئی ایسا شخص جو پہلے سے اس کو پڑھے ہوئے ہیں وہ استاذ کے سامنے بیٹھتا، وہ پڑھتا رہتا تھا اور تمام کے تمام شاگرد اس کو سنتے رہتے تھے. استاذ اس کی تعریف فرما دیا کرتے تھے. تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا اس وقت میں. اب جو یہ سارے لوگ سن رہے ہیں انہوں نے تو اپنے استاد سے یہ حدیث سنی نہیں، بلکہ استاد کے شاگرد نے پڑھی ہے حدیث اور انہوں نے سنی ہے. تو اب یہ اپنے استاد سے اس روایت کو کس طرح نقل کریں؟ اگر حدثنا کہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ خلاف واقعہ ہوگا، اس لیے کہ حدیث کو بیان استاد محترم نے نہیں کی. تو اب اس کے واسطے حضرات محدثین نے ایک لفظ استعمال کیا، اخبرنا. ایسی صورت کے اندر کیا پڑھیں؟ جب استاد پڑھے اور شاگرد سنے تو حدثنا یا حدثنی کہہ کر روایت نقل کریں.
اور جب استاد سنے اور شاگرد پڑھے تو اخبرنی فلان کہے یا اخبرنا فلان کہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ظاہر بات ہے پڑھا بھی ایک نے ہے، سب نے تو پڑھا نہیں، سب نے تو سنا ہے، تو دوسرا نے اس کے لیے کہا گیا. قُرِئَ عَلَىٰ فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، یہ حدیث فلاں شیخ کے سامنے پڑھی گئی، شیخ نے اس کی تعریف فرمائی اور میں اس کو سن رہا تھا. تو پہلے زمانے میں یہ اختلاف رہا کہ اخبرانہ والی صورت یہ درست ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اختلاف ختم ہو گیا. حدثنا اور اخبرنا ان دونوں طریقے سے روایت بیان کرنے کا رواج ہو گیا. پھر آگے چل کر کے شروع زمانے میں یہ تھا کہ حدثنا اور اخبرنا کے اندر فرق تھا، لیکن بعد میں بہت سے لوگوں نے اس طرف کو بھی ختم کر دیا. حدثنا اور اخبرنا اور انبانا ان تمام کو ایک ہی معنی میں بیان کرنا شروع کر دیا. تو دیکھو حدیث بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے تحدیث، ایک طریقہ ہے اخبار اور انباء، اور ایک طریقہ ہے عنعنہ، یعنی ان فلاں ان فلاں ان فلاں ایسے کہہ کر روایت بیان کی جائے. شروع زمانے میں اس میں بھی اختلاف رہا کہ ان کہہ کر جو روایت بیان کی جائے گی اس کو متصل مانا جائے گا یا متصل نہیں مانا جائے گا. شروع زمانے میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ رہی کہ عنعنہ کے ذریعے جو روایت آئے گی وہ متصل قرار نہیں دی جائے گی، لیکن بعد میں یہ اختلاف ختم ہو گیا اور تمام محدثین نے اس بات کو مان لیا کہ عنعنہ کے ذریعے جو روایت آئے گی اس کو بھی سند متصل قرار دیا جائے گا. ہاں البتہ اگر کسی راوی کے اندر تدلیس کا عیب ہے، یعنی وہ اپنے استاذ کا نام سند کے اندر چھپا دیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کی عنعنہ والی روایت کو متصل نہیں مانا جائے گا، جبکہ تحدیث کی صراحت پہلے سے نہ ہو جائے گا. بہرحال یہ ساری بحثیں اس وقت تھی جب یہ کتابیں مطبوعہ شکل میں نہیں آئی. اب مطبوعہ شکل میں کتابیں آ گئی ہیں تو اب سند صرف برکت کی چیز رہ گئی ہے، اب اس پر کوئی زیادہ زور دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. تو ان الفاظ کے استعمال میں بھی کوئی خاص اہتمام باقی نہیں رہا ہے. تو تحدیث حدثنا اخبرنا انبأنا اور ان تمام طریقوں سے حدیث بیان کرنا درست اور صحیح ہے. اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل پیش کیے ہیں، آپ اس کو دیکھیے. باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا. محدث یہ کہہ کر حدیث بیان کر سکتا ہے حدثنا، اور یہ کہہ کے بیان کر سکتا ہے اخبرنا، اور یہ کہہ کے بیان کر سکتا ہے انبأنا. وقال لنا الحمیدی کان عند ابن عیینہ حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحدا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ ان میں فرق تھا، لیکن ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک ان سارے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ان کے ذریعے بیان کر دو، چاہے اخبار کے ذریعے بیان کر دو، چاہے انباء کے ذریعے بیان کر دو، اور چاہے تحدیث کا لفظ استعمال کر لو، میرے نزدیک یہ سارے الفاظ برابر ہیں، ہم مانا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کانا عند ابن عیینہ، کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدثنا اور اخبرنا اور انبأنا اور سمعت واحد یہ سب کے سب ایک ہیں. سمعت، انبأنا، اخبرنا، حدثنا سب کا مفہوم ایک ہی ہے، سب کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ جی. حدثنا کہہ کر حدیث بیان کر سکتے ہیں، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، اب سے حدیث بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہایت سچے ہیں۔ تو دیکھو حدثنا اگر استعمال کیا نا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے حدیث کو قلت سے پیش کیا حدثنا، تو معلوم ہوا کہ حدثنا کہہ کر حدیث بیان کرنا درست اور صحیح ہے۔ وقال شقیق عن عبد اللہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، شقیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ فرماتے سمعت النبی، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، تو سمعت کہہ کر کے بھی حدیث بیان کی جا سکتی، سمعت فلانا سمعت فلانا سمعت فلانا قال کذا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدثنا کی ایک اور دلیل لاتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود نے حدثنا کہہ کر حدیث بیان کی ہے، ایک صحابی ہیں مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان، انہوں نے بھی دو حدیثیں نقل کی ہیں اور دونوں تحدیث کے لفظ سے نقل کی ہیں، تو حدثنا کا جواز ہو گیا۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدثنا رسول اللہ حدیثین، ہم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان فرمائی تھی۔ ان علا، ان کے ذریعے بھی روایت کر سکتے ہیں، اس کی دلیل لائے ہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ان روایتوں میں سے جو روایتیں اپنے رب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔ تو یہاں انانا آ گیا نا، سب جگہ علی ان ہے، تو معلوم ہوا کہ انانا کے ذریعے روایت نقل کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ انانا کی ایک اور دلیل لاتے ہیں، دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور وہ اپنے رب سے نقل فرماتے ہیں۔ ان قریب بول گیا، ان ہی انا کی دلیل ایک اور لاتے ہیں، وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں تمہارے پروردگار سے۔ تو انانا کے دلائل بھی مل گئے۔ اب آگے اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے حدیث لائے، اور یہ حدیث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة۔ دیکھو ترجمۃ الباب اس آخری جملے کے اندر ہے، قالوا حدثنا ما هي، صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ بیان فرما دیجئے وہ کیا ہے، تو حدثنا آپ بیان فرماتے، تو حدث کا لفظ آ گیا نا، تو معلوم ہوا کہ تحدیث کا لفظ حدیث بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا درست اور صحیح ہے۔ اب آپ روایت کو دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ دیکھو بھائی ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ پت جھڑ کے موسم میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ ایک موسم آتا ہے پت جھڑ کا موسم، موسم بتا، تو تمام درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، بالکل درخت بغیر پتوں کے گر جاتے ہیں، اور پھر نئے پتے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ موسم خزاں کے اندر جب سارے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، ایک درخت ایسا ہے
کہ اس کے پتے نہیں گرتے ہیں، اور فرمایا وہ مسلمان کی مانند ہے۔ اس کی مانند؟ مسلمان کی مانند۔ بتاؤ کیا ہے؟ اب تمام صحابہ کرام نے جنگلوں کی طرف ذہن کیا، وہ درخت ہوتا ہے، وہ درخت ہوتا ہے، وہ درخت ہوتا ہے، سارے درختوں کا تصور ذہن میں لائے، لیکن سب کا جڑ میں ننگے ہو جاتے تھے، کوئی بھی ایسا ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ حاضرین مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں اجلے صحابہ کرام بڑے بڑے اکابرین تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں اگر میں جواب دوں تو یہ خلاف ادب ہوگا، لہذا شرما کر کے خلاف ادب کا ارتکاب نہ ہو جائے، اس اندیشے کی وجہ سے میں چپ رہا۔ جب کسی کے ذہن میں نہیں آیا کون سا درخت ہے تو مجبور ہو کر صحابہ کرام نے کہا حدثنا یا رسول اللہ مانیہ، حضرت آپ ہی بتا دیجئے کون سا درخت ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ دیکھو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر امتحان میں یا جانچ میں شاگردوں سے طلبہ سے کوئی مشکل سوال کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ سوال میں کوئی ایسا قرینہ شامل کر دیا جائے جس سے بآسانی ان کا ذہن جواب کی طرف منتقل ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کا حال بیان کیا ہے۔ مشکات میں آپ روایت پڑھ چکے ہیں کہ مومن کا حال تو ایسا ہے کہ ہوا آتی ہے ادھر کو جھکا دیتی ہے، پھر ادھر کو جھکا دیتی ہے، جیسے کھجور کا درخت۔ تو آپ نے وہاں مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی، اور یہاں کیا فرمایا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ۔ اور دیکھو یہ بھی یاد رکھو اس درخت کی دو خصوصیتیں، ایک تو پتجھڑ میں اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور دوسرے یہ کہ وہ مسلم کی مثال ہے۔ تو اب یہ مسلم کی مثال ہے تو اس روایت کی طرف ذہن چلا جائے کہ حضور نے مسلمان کی مثال کھجور سے دی تھی، تو جواب کی طرف ذہن منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی جانچ اگر کر رہے ہو، امتحان اگر لے رہے ہو اور کوئی سخت سوال ہے تو ایسا کوئی قرینہ اس کے اندر اگر پیدا کر دیے جائے کہ آسانی سے اس شخص کا ذہن اس جواب کی طرف منتقل ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، پسندیدہ بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من الشجر شجرۃ، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے لا یسقط ورقها، کہ اس کے پتے پتجھڑتے جھڑتے نہیں ہیں، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، اور وہ مسلمان کی مانند ہے۔ مثل المسلم اور مثل المسلم دونوں طریقے سے اس کو روایت کیا گیا۔ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، تو اب تم بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے، اب تم بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَابِ، تو لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ فَاسْتَحْيَيْتُ، لیکن مجھے شرم آئی۔ ثُمَّ قَالُوا، پھر صحابہ نے کہا حدثنا ما یا رسول اللہ، حضور آپ ہی بتا دیجئے کہ وہ کیا چیز ہے۔ قال هي النخلة، تو آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے۔ بلکہ یہاں تمثیل جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ مومن جو ہے اس پر دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ پریشانیاں اس کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، اور مومن ان پریشانیوں سے گزر کر بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔
جس کا ایمان کچا پکا ہے منافق ہے، اس پر اگر پریشانی آ جائے تو وہ ایمان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں تمثیل اس میں دی گئی ہے کہ مومن مصائب سے گھبرا کر کے ایمان سے ہاتھ نہیں ہوتا، مصائب کے دور سے گزر کر بھی وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ تو ایسی کھجور کا درخت سخت ہوا چلتی ہے تو ادھر کو لچک جاتا ہے، ادھر سے آئے ادھر کو لچک جاتا ہے، ان لچکوں کے باوجود بھی اس کا تنا وہیں پر کھڑا رہتا ہے، اوپر کر کے وہ نہیں دیتا۔ اور بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آندھی آئی تکڑی تو ادھر کو لڑک گئے ادھر کو لڑک گئے۔ تو منافق مصائب کا شکار ہوتا ہے تو بھاگ لیتا ہے، لیکن مومن جو پکا ہوتا ہے ہزار مصائب اس پہ آ جائیں، لاکھ مصائب اس پہ آ جائیں، وہ ان مصائب سے گھبرا کر ایمان کا دامن نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔ ادھر سے مصیبت آئے ادھر سے مصیبت آئے، کوئی مصیبت بھی اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا پاتی، بلکہ ہر مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کو مثال دی۔ کھجور کے پیڑ کی مثال مومن سے دی۔